نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا کویسچن ہے، کیا انسانوں میں بھی شیاطین پائے جاتے ہیں؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ انعام کی آیت 112 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا، یعنی انسانوں اور جنات میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لہٰذا ان کو اپنی افترا پردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے سرکش اور شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنا دیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی سرکش اور شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسانوں اور جنوں میں سے بعض سرکش ہوتے ہیں، اور یہ دونوں مومنوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس کی تائید میں یہ حدیث ہے، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ کا یہ گمان تھا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ آ کر آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے آج نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ جب انہوں نے 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے پناہ طلب کیا کرو۔ انہوں نے کہا، یا نبی، کیا انسانوں کے لیے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جن اور انس کے شیاطین لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں القاح کرتے ہیں۔ انسانوں میں جن کی فطرت نیک ہوتی ہے اور ان پر پاکیزگی اور خیر کا غلبہ ہوتا ہے، ان کی فرشتوں کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اور ان پر الہام ہوتا ہے، اور جن کی فطرت خبیث ہوتی ہے اور ان پر برائی کا غلبہ ہوتا ہے، ان کی شیطانوں کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ پھر انسانوں میں جو زیادہ خبیث اور سرکش ہوتے ہیں، وہ دوسرے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور برائیوں کو خوشنما بنا کر دوسرے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں اور گناہوں پر راغب کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہی بتایا ہے کہ شیطان جن اور شیطان انسان لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے برائیوں کو خوشنما بنا کر بیان کرتے ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان انسانوں اور شیطان جنوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی پیدا کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے ساتھ بھی پیدا کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا، وہ مجھے نیکی کے سوا اور کوئی مشورہ نہیں دیتا۔ صحیح مسلم میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیدا ہونے والا جن ہمزاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور آپ کی مبارک صحبت سے مسلمان ہو گیا،
اور برائی کا حکم دینے والا نیکی کا حکم دینے والا بن گیا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے اغوا اور اس کے وسوسوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آمین اللہم آمین۔ شیطان کی طرف سے القا یعنی جو باتیں شیطان کی طرف سے دل میں آتی ہیں وہ وسوسہ کہلاتی ہیں، اور اللہ کے حکم سے فرشتوں کی طرف سے جو القا یعنی فرشتوں کی طرف سے جو باتیں دل میں آتی ہیں اسے الہام کہتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں اور جنوں میں سرکش اور شیاطین سابقہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کو اپنے وسوسوں اور سازشوں سے نقصان نہ پہنچاتے، اور اسی طرح وہ آپ کو اور آپ کی امت کو بھی تکلیف پہنچانے سے باز رہتے، لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ بعض نیک لوگ ان شیاطین کی سازشوں اور وسوسوں کی وجہ سے میں مبتلا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو آخرت میں سزا دے اور نیک لوگوں کو ان کے امتحان میں کامیاب ہونے اور مصائب پر صبر کرنے کی وجہ سے جزا دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ابلیس اور اس کے ساتھیوں کو اور ان کی سازشی باتوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا اور آپ کے قلب دل مبارک سے غم کو ختم کرنا مقصود ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شیطان اور شیطان نما انسانوں سے محفوظ ہونے کی دعا مانگتے ہیں۔ اے پروردگار، اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بھی زیادتی ہوئی ہو اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ اے ہمارے رب، ہم شیطانوں اور شیطان نما انسانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اس بات سے بھی کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سننے سنانے کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کوسچن، رحم و کرم کیا اللہ کی محض صفت ہے؟ انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔